السلام علیکم۔ ویلکم ٹو قلم دان ناول ہرجائی از قلم سحر مومنہ قسط نمبر 4۔ نمرا نے سمرا کو سب بتایا تھا کہ یہ سب ہوا ہے، اب کیا کرے وہ؟ اس نے سمرا سے پوچھا۔ آپی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لائبہ بہت تیز ہے، کچھ بھی کرے گی۔ اب وہ آصفہ کا رشتہ کرا کر اپنی جگہ بنا رہی ہے، سمرا نے کہا۔ ہاں، پر اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سمرا۔ یہ حاوی ہو گئی مدثر کے دل و دماغ میں، ان کو لائبہ کے سوا کچھ نہیں دکھ رہا، نمرا نے پریشانی سے کہا۔ ہر عروج کو زوال ہے، آپ ابھی صبر سے کام لیں، چپ رہ کر دیکھیے اور اپنا حلیہ صحیح کریں۔ آپ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، سمرا نے کہا۔ وہ تو میں ہر وقت کرتی ہوں، پر وہ خوش ہی نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ رہی حلیہ کی بات تو اس کو میں صحیح کر لوں گی آج ہی، نمرا نے کہا۔ گڈ آپی، میری دعا ہے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، سمرا نے کہا۔ ہاں انشاءاللہ۔ تم آفس میں ہو یا گھر؟ نمرا نے پوچھا۔ آفس ہوں آپی، آج کام بھی زیادہ ہے، آپ سے بات کرنے کو باہر آئی ہوں۔ میری تو خیر ہے، پر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، سمرا نے کہا۔ چلو تم اپنا کام کرو، میں بھی پارلر کے لیے جاتی ہوں، اب نمرا نے کہا۔ ارے واہ، شوہر کے لیے پارلر جا رہی ہیں آپی؟ سمرا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ان شوہر حضرات کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سمرا، تم شادی کرو پتہ چلے تمہیں، نمرا نے کہا۔ اللہ پاک مجھے معاف رکھے شادی سے، اپنی حالت دیکھیں آپ، پھر مجھے بولیں آپ شادی کا، سمرا نے کہا۔ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی سمرا، خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے، اب تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے بھی جانا ہے، اللہ حافظ، نمرا نے کہا۔ اوکے آپی، اللہ حافظ، سمرا نے فون رکھ دیا۔ نمرا نے عبایا پہنا اور پارلر کے لیے نکل گئی، اس کی ساس نند باہر گئی ہوئی تھی رات تک آتی، وہ بھی صحیح موقع تھا، اس نے پارلر جانے کا سوچا، محلے کے پارلر جانے کا سوچا، وہاں پہنچ گئی، اس نے بالوں کے سامنے سے ہلکا کٹ کروایا، یہ کراتے ہوئے وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ اب وہ اپنے شوہر کو پسند آ گئی ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ گھر آئی، اس کی ساس اور نند ابھی تک نہیں آئی تھیں، اس تھوڑا آرام کیا، پھر مدثر کا میسج کیا کہ کب آئیں گے، اب کافی دیر بعد بھی جب جواب نہ آیا تو وہ اٹھ کر نہانے چلے گی، اس نے سب سے اچھا سوٹ نکال کر رکھا تھا، وہ واپس آئی تو مدثر کا جواب آیا ہوا تھا، آج میں دیر سے آؤں گا، کام ہے کچھ، اس نے سوچا، اب تیار ہو کے کیا کرنا، رات کے کھانا بنانے کے بعد تیار ہوگی، نمرا نے سوچا، اور مایا اور رضا آج ایک ہوٹل میں تھے، آج لنچ ساتھ کر رہے تھے دونوں، رضا نے کہا۔ آج شام ایک پارٹی رکھی ہے میں نے، چھوٹی سی، گھر پر، کچھ دوست آ رہے ہیں، تم کو بھی آنا ہے مایا، لازمی، میں اپنے کچھ دوستوں سے تم کو ملانا چاہتا ہوں، رضا نے کہا۔ فریحہ بھی آئے گی؟ مایا نے پوچھا۔ میں نے اس کو نہیں کہا، تم اگر لانا چاہو تو لے آؤ اس کو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے یہ پارٹی تمہارے لیے ہی رکھی ہے یار، تم جسے چاہو لاؤ ہنی، رضا نے پیار سے کہا۔ اوکے، میں اور وہ ساتھ آئیں گے آج رات کو، مایا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، مجھے لگا تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤ گی، رضا نے جان بوجھ کر پوچھا تھا، وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، اب آخری کیل ٹھوک رہا تھا وہ۔ نہیں، اس کو نہیں پسند یہ سب تو وہ نہیں آئے گا۔ وہ تمہاری اس میٹنگ کا کیا ہوا جس کے لیے تم نے باہر جانا تھا؟ مایا نے بات بدل دی اور سمجھ گیا کہ وہ یہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ یار اس کے لیے جانا ہے، ابھی گیا نہیں ہوں، سوچ رہا ہوں اکیلا نہ جاؤں، کسی کو ساتھ ہی لے جاؤں اپنے، رضا نے گہری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ کس کو ساتھ لے کر جاؤ گے تم رضا اپنے ساتھ؟ مایا نے پوچھا۔ وہ رات کو بتا دوں گا تمہیں یار، رضا نے کہا۔ اوکے رضا، جیسے تم کو صحیح لگے، مایا نے کہا، پھر باتیں کرنے لگے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، پر نہ اس کی ساس نند کا کچھ پتہ نہ تھا نہ مدثر کا، وہ اب پریشان ہو گئی، اس نے کال کی مدثر کو، اس نے نہیں اٹھائی، پھر اس نے اپنی نند کو کال کی، اس نے بھی نہیں اٹھائی، اب وہ بہت پریشان یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی کہ گیٹ بجا، اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کی طرف گئی، اندر سے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں مدثر، کھولو، اس نے سکھ کا سانس لیا، گیٹ کھولتے ہی بولی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ پریشان ہو گئی تھی اس کے جیسے سامنے نظر پڑی، نمرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مدثر نے چڑھ کر کہا، ہٹو سامنے سے، پھر مدثر اس کی ماں نند لائبہ کو اندر لے آئی جو لال رنگ کی میکسی میں
وہ دلہن لگ رہی تھی۔ نمرا نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مدثر کی بجائے اس کی ساس نے کہا، یہ میری بہو ہے اور مدثر کے ہونے والے بچے کی ماں ہے، اس کی ساس نے کہا۔ نمرا کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑا۔ وہ حیرت سے مدثر کو دیکھ رہی تھی، پھر لائبہ کو دیکھا اور اس کے پاس جا کر ایک تھپڑ مارا اس کو۔ وہ گرتی گرتی بچی۔ تم کو شرم نہیں آئی گھٹیا عورت، کسی کے شوہر پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے، نمرا نے کہا۔ مدثر نمرا کے پاس آیا، اس کو دھکا دیا پیچھے۔ اب ہاتھ نہ لگانا اس کو، نہیں تو منہ توڑ دوں گا تمہارا میں، مدثر نے کہا۔ آپ سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی مدثر، آپ اتنا گر گئے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو ایک پل کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا مدثر، نمرا نے دکھ سے کہا۔ لائبہ اس کے پاس آئی، اس کو پکڑ کر بازو سے کھینچا اپنی طرف، پھر زور کا تھپڑ مارا اس کو۔ وہ نیچے جا کے گری، ایک کنڈی میں اس کا سر لگا، خون بہنے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی تم اس دن؟ ہاں، یہ میرا گھر ہے، جب چاہے آؤ، یہ دیکھو یہ گھر اب میرے نام ہے، اب اگر میں چاہوں گی تو تم یہاں رہ سکتی ہو، ورنہ نہیں، لائبہ نے کہا۔ ایک بات یاد رکھنا تم لائبہ، اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے، آج تم نے میرا گھر اجاڑا ہے نا، دیکھنا ایک دن تم بھی برباد ہوگی، اور ایسی برباد ہوگی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھنے کو عبرت حاصل کرے گا، نمرا نے کہا۔ اے منحوس کہیں کی، دفع ہو، میری بہو کو بددعا دے رہی ہے، یہ میرا پوتا پیدا کرنے والی ہے، تو نکل یہاں سے، دفع ہو، اس کی ساس نے کہا۔ آپ جیسے اپنا پوتا سمجھ رہی ہیں، یہ تو پکا کرا لیں کہ یہ آپ کے بیٹے کا خون یا کسی اور کا گناہ آپ کے بیٹے کے سر مار رہی ہے۔ کیسا کردار ہے اس کا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، نمرا نے کہا۔ لائبہ نے اب ایک زور کا تھپڑ مارا، وہ گر گئی تو اس کی کمر میں لات ماری۔ نمرا زور سے چلائی، اللہ! مدثر، اس کو ابھی کے ابھی نکالو یہاں سے، مجھے نظر نہیں آنی چاہیے، اب نکالو اس کو، لائبہ نے چلا کر کہا۔ کیوں، سچ کڑوا لگ گیا، حقیقت منہ پہ آ گئی تمہارے، اتنی اچھی ہوتی تو تمہارا بھائی تمہاری روز کی حرکتوں سے تنگ آ کر یہ ملک نہ چھوڑ جاتا، نمرا نے کہا۔ وہ میری وجہ سے نہیں، تمہارے عشق میں یہ ملک چھوڑ کر گیا ہے، تمہاری امی تمہارا رشتہ نہیں دیا تمہارا تو وہ چلا گیا، اور آج تک وہ واپس نہیں آیا تمہاری وجہ سے۔ نمرا، میں اور امی برے تھے نا، یہ بولا تھا تمہاری ماں نے، اب کون سے محلے میں تم، نمرا، مجھ سے بھائی امی سے بیٹا چھین کر تم نے مدثر کے ساتھ گھر بسایا، دیکھ لو یہ گھر آج تمہارا نہیں رہا، لائبہ نے کہا۔ جیسی تم خود گھٹیا ہو نا، ایسی ہی تمہاری سوچ ہے، وہ جانے پہلے ہی امی کو بول کر گیا تھا کہ وہ تنگ ہے تم سے، تمہاری ماں سے، اس لیے جا رہا ہے۔ وہ بات پوری کرتی اس سے پہلے مدثر اس تک آیا، بازو سے کھینچا اور بولا، تم اب چلی جاؤ یہاں سے، اپنے اسی یار کے پاس، آج ابھی اسی وقت تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، مدثر نے چلا کر کہا۔ نمرا وہیں گر گئی، اس کی ساس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، چل نکل یہاں سے، اب تیری کوئی جگہ نہیں اس گھر میں، ساس نے بالوں سے پکڑ کر اس کو گیٹ سے باہر نکال دیا۔ وہ وہیں گری پڑی تھی جب محلے کے ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے نماز پڑھ کر، وہ اس تک آئے۔ بیٹی، کیا ہوا ہے؟ نمرا نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا۔ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے ان لوگوں نے، نمرا نے کہا۔ یہ تو بہت برا کیا ان لوگوں نے، بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے بیٹی، اس بزرگ نے پوچھا۔ نمرا نے بتایا گھر کا، تب تک دوسرے محلے والے بھی آ گئے تھے۔ بابا جی اپنی شال اتار کر اس کے سر ڈالی اور ایک لڑکے کو بولا، جاؤ رکشہ کرا کر لاؤ۔ وہ لڑکا رکشہ کرا کر آیا، اس نے اس میں بٹھایا اور دعا دی، بیٹی اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، تیرا انصاف وہ کرے گا۔ پھر رکشہ چل پڑا۔ وہ پنک کلر کی چھوٹی فراک جس کی ٹائٹس ٹخنوں سے اوپر تھی اور بازو بہت باریک تھے، اس کا وائٹ رنگ کھل رہا تھا۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی، رضا نے اس کو دیکھ کر اپنے دوست کو کچھ کہا کان میں، جو سن کر اس کا دوست مڑا پیچھے، مایا کو گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ رضا مایا کی طرف گیا، واہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم سویٹ ہارٹ، رضا نے اس کو ہگ کیا۔ مایا نے بھی مسکرا کر اس کو ہگ کیا اور اب فریحہ سے اس کا تعارف کرا رہی تھی۔ رضا گرم جوشی سے اس سے ملا، پھر اس کو کسی نے بلایا، وہ چلا گیا تو اس کی دوست بولی، واہ یار تمہارے تو مزے ہیں، اب اتنا امیر انسان ہے، یہ گھر دیکھو، اس کا لائف سٹائل دیکھو، تمہاری تو نکل پڑی یار، کہاں یہ اور کہاں وہ دانیال، ایک چھوٹی سی جاب والا، فریحہ نے بولا۔ اس کو بھی میرے ماتھے مارنے والی تم تھی، کیا کہا تھا تم نے، اکیلا بندہ ہے، ماں آج ہے کل نہیں، وہ محنتی انسان ہے، کر لے گا کچھ نہ کچھ، اور آج تک کچھ نہیں ہوا، مایا نے چڑھ کر کہا۔ ہاں میں نے کہا تھا، پر اب میں ہی کہہ رہی ہوں، یہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، جو جو تمہیں چاہیے وہ سب تمہیں مل جائے گا، یہ تو پہلے ہی تم پر لٹو ہے، دیکھو جہاں بھی جا رہا ہے نظریں تم پر ہیں اس کی، دانیال کو چھوڑو، اس پہ فوکس کرو، یہ بہت نوازے گا تم کو، بہتر تو یہ ہے شادی ہی کر لو اس سے، فریحہ نے کہا۔ اور کاشان، اس کا کیا ہوگا، مایا نے کہا۔
یار اس کو اپنے باپ کے پاس چھوڑ دو، ابھی کون سا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اپنی دادی کے پاس ہی تو ہوتا ہے، وہ جتنا جلدی ہو استاد نیال سے جان چھڑا کر اس کو سیٹ کرو، تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں، فریحہ نے کہا، اور مایا چپ ہو گئی۔ رضا ان کی طرف آیا تھا، اب وہ مایا کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ فریحہ نے آنکھ سے اشارہ کیا اور دوسری طرف چلی گئی۔ رضا مایا کے اتنے قریب تھا کہ اس کو اس کی سانسیں اس کو اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ رضا نے اس کے ہونٹوں کو چھوا ہلکا سا، مایا ہل گئی تھی۔ رضا میں شادی شدہ ہوں یار، مایا نے کہا۔ کوئی بات نہیں بیبی، آج کل سب ہوتا ہے، اور رہی شادی کی بات تو ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ختم کر دو، میرے پاس آ جاؤ، صحیح معنوں میں قدر تمہاری میں کروں گا سویٹ ہارٹ۔ رضا نے اس کو کمر سے پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے رضا؟ مایا نے پوچھا۔ ہاں نا ہنی، تم ہاں تو کرو، تمہارے لیے جان حاضر ہے میری، رضا نے کہا۔ مایا نے اپنا سر رضا کے کندھے پر رکھ دیا، پھر بولی، لو یو رضا، لو یو ٹو سویٹ ہارٹ، رضا نے کہا، پھر اس کو اٹھا کر اندر لے کر گیا۔ جاری ہے۔ مسٹ لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔